دوستو، سعودی عربیہ کے سب سے مقدس شہر یعنی مکہ میں جب ویگیانک ایک ایتہاسک جگہ پر ریسرچ کر رہے تھے تو ان کو اپنی ریسرچ میں ایک حد سے زیادہ پرانا اور قیمتی پتھر ملا ہے۔ ایک ایسا پتھر کہ جس نے نہ صرف کچھ لوگوں کے ہوش اڑا دیے ہیں بلکہ فیوچر کے لیے بہت ساری امیدوں کو بھی جگہ دیا ہے۔ ریسرچ ہونے کے بعد یہ بات بھی کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ پتھر آج سے لگ بھگ 1419 سال پرانا ہے، یعنی یہ پتھر اس دور کا ہے کہ جب مسلم دنیا میں خلافت کا دور ہوا کرتا تھا اور خلافت کی گدی پر بھی تیسرے خلیفہ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اس پتھر کے اوپر عربک لینگویج میں کچھ لکھا ہوا بھی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اس پتھر کو حد سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ خاص بناتی ہے۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر ایتہاسک طور پر اس پتھر کی سچائی کیا ہے؟ یہ پتھر کب کا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسا پتھر ہے، اور اس کے اوپر جو لکھائی ہے اس میں آخر کیا لکھا ہے؟ آخر ایسا کیا لکھا ہے کہ جس کی وجہ سے ویگیانک اس کو نہ صرف حد سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں بلکہ اس سے بہت ساری امیدیں بھی جوڑی جا رہی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس کو پوری مسلم دنیا کے لیے ایک بڑے تحفے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو چلیے اپنے انہی سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل دوستو، سعودی عربیہ کی راجنیتی میں محمد بن سلمان کی انٹری کے بعد وہاں پر جو بہت سارے پازیٹیو اور نیگیٹو چینجز آئے ہیں، ان میں سے ایک چینج یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کے الگ الگ علاقوں سے بہت سارے آرکیولوجسٹ کو سعودی عربیہ میں بلا کر الگ الگ علاقوں میں ریسرچ کروائی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایتہاسک چیزوں کو ڈھونڈا جا سکے، جس طرح کی ایتہاسک چیزیں دنیا کے دوسرے ڈیولپڈ کنٹری میں ڈھونڈی جاتی ہیں۔ ویسے تو یہ ریسرچ کا کام مکہ مدینہ کے ساتھ سعودی عربیہ کے لگ بھگ سبھی علاقوں میں چلتا ہے، مگر مکہ کا بھی ایک خاص علاقہ کہ جس کو قصر عالیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس علاقے میں پہلے سے ہی آرکیولوجسٹ کو یہ شک تھا کہ اگر ہم لوگ اپنی ریسرچ یہاں پر کریں گے تو شاید اسلام کے بالکل شروعاتی دور کی یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے دور کی بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں، اور خوش قسمتی سے وہ لوگ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ اسی علاقے سے ہی وہ پتھر ملا ہے کہ جس پتھر کے بارے میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے شروع سے بتاتا آ رہا ہوں۔ شروع میں تو اس پتھر کو دیکھنے کے بعد اس کے اوپر جو لکھائی موجود تھی وہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، مگر بعد میں جب ان لوگوں نے عربک لینگویج کے ایکسپرٹ کو بلایا تو ان لوگوں نے اس کو پوری طرح سے کلیئر کیا۔ اس پتھر پر جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زہیر اللہ پر ایمان لایا، اور اسی کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے دور کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے۔ یعنی دوستو، یہ قیمتی پتھر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے صرف اور صرف 24 سال بعد کا ہے۔ اور اب اگر ہم اس کو دوسری طرح سے سمجھیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس دور میں اس پتھر کے اوپر یہ ٹیکس لکھے جا رہے تھے اس وقت تک آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا سے ظاہری طور پر گزرے ہوئے صرف اور صرف 14 سے 15 سال ہوئے تھے، یعنی صرف 14-15 سال کے بعد ہی اس پتھر کے اوپر یہ تحریر لکھ دی گئی تھی۔ جیسا کہ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں لکھنے کے لیے کاغذ وغیرہ کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اسی لیے جب بھی کسی کو کچھ لکھنا ہوا کرتا تھا تو وہ یا تو چمڑے پر لکھا کرتے تھے، جانوروں کی کھالوں پر لکھا کرتے تھے، اس کے علاوہ پتوں پر لکھا کرتے تھے اور کبھی کبھی پتھر پر لکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے پر ریسرچ کرنے والے آرکیولوجسٹ کا یہ ماننا ہے کہ یہ پتھر تو ابھی صرف شروعات ہے، اس کے بعد سے لگاتار ہم کو اس طرح کی یہاں پر بہت ساری چیزیں ملیں گی، کیونکہ دنیا کے ہر علاقے میں یہی چیز دیکھی گئی ہے کہ پہلے شروعات چھوٹے سے ایک پتھر کے ٹکڑے سے ہوتی ہے مگر بعد میں بڑی بڑی چیزیں ڈھونڈ لی جاتی ہیں۔ ایون کبھی کبھی تو ایک چھوٹے سے پتھر کی مدد سے ہی پوری کی پوری سویلائزیشن ہی مل جاتی ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت تو ہمارے بھارت دیش میں ہی ملنے والے ہڑپا اور موہنجو داڑو ہیں۔ فی الحال اب عرب دنیا کے آرکیولوجسٹ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صرف اس چھوٹے سے پتھر کی مدد سے ہی آنے والے دنوں میں بہت سارے بڑے بڑے راز کھلنے والے ہیں۔ ہم کو اس دور کی نہ صرف بہت ساری قیمتی چیزوں کا پتہ چلے گا بلکہ ایسی بہت ساری قیمتی چیزیں مل بھی سکتی ہیں کہ جو اس دور میں صحابہ اکرام یا پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یوز کی گئی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے دوستو ویسے تو اس دور کی ہر چیز کا علم ایتہاسک کتابوں میں اور خاص طور سے حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہوتا ہے، مگر وہ ساری کی ساری چیزیں تھیوریکل ہوتی ہیں، لیکن آرکیولوجسٹ جو چیزیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہوں گے وہ یقینی طور پر ہم کو پریکٹیکل کی طرف لے کر جائیں گی۔ اس دور کے برتن، اس دور کے کپڑے، اس دور میں گھر پہ استعمال ہونے والی روزمرہ کی چیزیں یا اس طرح کی اور بھی چیزیں مل سکتی ہیں کہ جو عام طور پر دوسری ایتہاسک جگہوں پر ملتی ہیں، اور ایسا اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ تو انڈاؤٹڈلی مسلم دنیا کے لیے ایک بڑا تحفہ ہوگا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔
ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔